نبی کریم کہہ رہے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے نا، ان میں سے ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ سر عرش کے نیچے ہے اور پاؤں ساتویں زمین سے بھی نیچے ہیں۔ ایک فرشتے کا یہ قد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ ہم نے اس بات کے اوپر غور نہیں کیا۔ مسلمانوں کے شعار میں اذان نماز کی طرف بلاتی ہے، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ اور یہ صدا اور ندا لگانے والا ایک مؤذن ہی ہوتا ہے نا، جو اذان دے رہا ہوتا ہے۔ اب وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کہہ تو اللہ کو رہا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں کل قیامت کے دن اس کی گردن کو اللہ بڑا کر دے گا، اور جب لوگ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، یہ اللہ اکبر کی صدا دینے والا اس کی گردن پسینے سے باہر ہوگی۔ آپ اپنے آپ کو بھی بڑا اگر کرنا چاہتے ہیں، اس رب کی بڑائی کو بیان کیجیے۔ آپ نے نماز کے اوپر غور نہیں کیا؟ نماز کی ابتدا اللہ اکبر، رکوع میں جائیں اللہ اکبر، سجدے میں جائیں اللہ اکبر، سجدے سے سر اٹھائیں اللہ اکبر۔ اس اللہ اکبر کا اگر مفہوم سمجھنا ہو، ایک عام فہم انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جی مسجد بہت بڑی ہے، فلاں شخص کا گھر بہت بڑا، کتنے کنال کا؟ 4 کنال کا، بہت بڑا ہے۔ 8 کنال بہت بڑا، 16 کنال تو شاید ہی کسی کا ہو، 20 کنال۔ ان سے بڑے علاقے کالونیاں ہوتی ہیں، ان سے بڑے قصبے ہوتے ہیں، ان سے بڑے ضلع اور تحصیلیں ہوتی ہیں، ان سے بڑے صوبے ہوتے ہیں، صوبہ، اور ان سے بڑے وطن ہوتے ہیں، اور سارے وطن مل کے بر اعظم بن جاتے ہیں، اور 7 بر اعظم مل کر ایک زمین بن جاتی ہے۔ پوری کی پوری زمین جس کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، یہ رب کی مخلوقات کے سامنے اتنی حقیر ہیں کہ آپ اس زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رب کے بے شمار لا تعداد ان گنت لشکروں میں سے، مخلوقات میں سے آپ نے آج تک اس زمین پہ بیٹھ کر دوسری مخلوق کا نظارہ نہیں کر سکے۔ یہ زمین ایک سولر سسٹم کا حصہ ہے۔ اس زمین سے بڑا کتنا گنا سورج ہے، اور یہ سورج اپنے سارے پلینٹس کے ہمراہ ایک سولر سسٹم ہے، اور ایک گلیکسی کے اندر اس طرح کے ارب سولر سسٹمز ہیں۔ ایک گلیکسی کے اندر خرب ستارے ہیں۔ یہ سارے مل جائیں تو ایک ملکی وے بنتی ہے، جس کی آپس میں جو مسافت ہے 1,00,000 نوری سال کی ہے، یعنی 1,00,000 لائٹ ایئرز۔ 1,00,000 روشنی سفر کرتی رہے، اس گلیکسی سے پار نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، اس سے بھی بڑی گلیکسیز ہیں؟ ہاں، کتنی ہیں؟ اس ایک گلیکسیز میں خرب سورج سے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، لیکن اس گلیکسیز سے بڑی گلیکسیز بھی موجود ہے، اور ان کی تعداد کیا ہے؟ ان کی تعداد بھی خربوں اور اربوں میں ہے، خربوں اور اربوں میں ہے۔ ہبل کی ایک دوربین ہے، آپ جانتے ہیں، جس نے 14 خرب نوری سال کے فاصلے پہ ایک گلیکسی کو دیکھا ہے۔ 14 خرب نوری سال کہ لائٹ اتنے سال ٹریول کرتی رہے۔ اب جیمز ویب نامی نئی ٹیلیسکوپ انسانیت فضا میں لانچ کرنے والی ہے، پتہ نہیں اس سے بھی پیچھے کی کیا کیا چیزیں دریافت ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، آپ رب کی بڑائی کو اگر سمجھنا چاہیں تو آپ بتائیں اسی یونیورس کے اندر ایسی دور جگہ موجود ہیں کہ لائٹ، آپ کو پتہ ہے 1 سیکنڈ میں کتنے لاکھ کلومیٹر کے حساب سے سفر کرتی ہے؟ وہ 14 ارب سال سفر کرتی رہے، آپ تک وہ روشنی پہنچتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان ستاروں کو، ان سولر سسٹمز کو، ان ملکی ویز کو، ان کہکشاؤں کو کس لیے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بعض مقاصد بھی بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو میں نے اپنی ایک مخلوق آسمان کو زینت بخشنے کے لیے بنائے ہیں۔ ایک مخلوق ہے آسمان بھی، ایک آسمان نے ان ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں گلیکسیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس ایک آسمان کے اوپر ان ستاروں کی بات نہیں ہے، ان کی کیا بدا مثال دے اللہ کے سامنے۔ یہ اتنی حقیر مخلوقات ہیں، لیکن آپ کو اور میرے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے ہم کیا چیز ہیں۔ اس زمین کے اندر، اس مسجد کے اندر ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ اللہ کی کائنات، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی بنائی ہوئی اس وسعت کے سامنے اس ایک آسمان کے اوپر اتنا بڑا فرشتہ موجود ہے۔ فرشتہ، یہ اب ستاروں کی بات نہیں ہو رہی، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرشتے بھی اللہ کی مخلوقات ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ جو ستارے ہیں شاید یہی بہت بڑی مخلوق ہیں،
اتنا اتنا بڑا فرشتہ موجود ہے جو آسمان پہ سجدہ کرتا ہے تو آسمان کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے اوپر دوسرا ہے، اس کے اوپر تیسرا ہے، اس کے اوپر چوتھا ہے، اور ان کے مابین جو ہیں جو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اسلام کا مطالعہ کریں، آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے، حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ ان سب کے اوپر ساتواں آسمان ہے، ساتواں آسمان ہے۔ یہ ارب ہا ارب، خرب ہا خرب گلیکسیز ایک آسمان کے نیچے ہیں، اور اس آسمان سے بڑا دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتویں آسمان نے سب آسمانوں کو گھیرا ہوا، اور اس آسمان کے اوپر بھی اللہ کی مخلوقات موجود ہیں۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے اس ساتویں آسمان کو بھی گھیرا ہوا ہے۔ اور حدیث کے جو الفاظ ہیں میرے بھائیو یاد کرو تاکہ رب کی کبریائی کا اور اللہ کی بڑائی کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یہ ساری کائنات، یہ سارے 7 آسمان، یہ ساری زمینیں، یہ خرب ہا خرب ستارے، یہ خرب ہا خرب سولر سسٹم، یہ خرب ہا خرب گلیکسیز اس کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا ہو۔ اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہے، اور اس کرسی کے اوپر پتہ نہیں کہاں جا کر کتنے لائٹ ایئرز کے فاصلے پہ اللہ رب العزت کا عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ اسی طرح متمکن ہے جیسے ان کی شان کو لائق ہے۔ یہ عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے جس طرح کرسی کے سامنے 7 زمینیں، 7 آسمان، خرب ہا خرب گلیکسیز ایک چھلے کے برابر ہیں، اس طرح جو کرسی ہے وہ عرش کے سامنے ایک چھلے کے برابر ہے۔ یہ وہ رب ہے جس کی کبریائی کے دن ہیں، لیکن میں اور آپ رب کی کبریائی کو کیا سمجھیں؟ ہم نہیں سمجھ سکے۔ رسول اللہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، اللہ بھی قرآن پاک میں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ مالکم، اور کیا ہو گیا تمہیں؟ تم نے اللہ کا وقار کوئی نہیں رکھا۔ وما قدر اللہ حق کا قدری، تم نے اللہ کی قدر کوئی نہیں کی اللہ کی قدر، جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے کہ جبریل جیسا فرشتہ ہر وقت کان لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ ابھی رب کے منہ سے حکم نکلے میں بجا لاؤں، اور کتنا بڑا فرشتہ ہے قرآن پاک میں، اس کی بھی تخلیق کے حوالے سے بہت سے واقعات موجود ہیں قرآن پاک میں، ان کے پروں کا اور آسمان پہ چھا جانے کا پورا تذکرہ حدیث میں بھی موجود ہے۔ یہ اتنا بڑا فرشتہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق اور اللہ کی بڑائی کا حق یہ ہے جو جبریل امین بجا لاتے ہیں۔ جب پیار سے بھی اللہ تعالیٰ جبریل امین کو مخاطب کرتے ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں جبریل کے وہ 700 پر، اور بعض روایات میں وہ 600 پر جو 7 آسمانوں سے بھی بڑے ہیں، وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، کپ کپانا شروع ہو جاتے ہیں، پھڑپھڑانا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے پر ایسے آوازیں نکالتے ہیں جیسے تم اگر پتھر کے اوپر زنجیر مارو جو آواز نکلتی ہے، جس طرح کی چنگاری اور شعلہ نکلتا ہے اس طرح کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز آتی ہے، اور وہ پر اللہ کے خوف سے سکڑتے سکڑتے بوری کا ایک ٹکڑا رہ جاتے ہیں۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ اللہ کی کبریائی کو سمجھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے ذریعے اپنی بڑائی کا ایک نظارہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے، خدا کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ نبی کریم نے کہا وہ جو عرش کو اٹھانے والے 8 ہیں نا، ان میں سے میں ایک کا تذکرہ تمہیں بتا دیتا ہوں، ایک کا۔ اب یہ مسافتیں آپ خود ہی طے کر لیں، آسمان کے مابین 14 ارب 14 خرب نوری سال کا فاصلہ آپ نے دیکھ لیا، اور نبی کریم کہہ رہے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے نا، ان میں سے ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ سر عرش کے نیچے ہے اور پاؤں 7ویں زمین سے بھی نیچے ہیں۔ ایک فرشتے کا یہ قد ہے، اور یہ نبی کریم اللہ کی بڑائی بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مخلوقات کی بڑائی کا اندازہ ہو تو تمہیں پتہ لگے خالق کیسا ہے، خالق کتنا بڑا ہوگا۔ اور نبی کریم نے کہا اگر ایک تیز رفتار پرندہ کان سے اڑنا شروع کرے اور کندھے تک آنا چاہے اس فرشتے کی، 500 برس بیت جائیں یہ مسافت طے نہیں کر سکتا، اتنا بڑا ہے ایک فرشتہ۔ تم نے رب کو کیا سمجھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اجر و ثواب اس لیے ہے کہ رب کو اگر رب سمجھا جائے، رب کی بڑائی کو مانا جائے، تب ہمیں پتہ لگے کہ رب ہے کیا۔ اور میرے بھائیو یہ اللہ اکبر کہہ دینا کافی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ویسے ہی ہے، مثال سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ ایک انسان
واک کرنے کے لیے، ایک مثال سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ یوئٹی باغ میں نکلتا ہے یا ریس کورس پارک چلا گیا یا جناح باغ چلا گیا، ہاتھ میں تسبیح ہے، سامنے سے غیر محرم عورتیں آ رہی ہیں، ان کو دیکھ بھی رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ ایسی استغفر اللہ کا کیا فائدہ؟ ایسی توبہ کا، ایسے استغفار کا کیا فائدہ کہ ایک طرف گناہ کر رہا ہے، دوسری طرف منہ سے استغفر اللہ استغفر، یہ مذاق کر رہا ہے رب کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ اکبر کہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کہہ تو رہے ہیں، زبان سے کہہ دیا تو کیا فائدہ؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا؟ آپ لوگوں کے سامنے مسجد میں آ کے تو اللہ اکبر کی مالا جپیں کہیں، لیکن جب گھر میں اکیلے ہو جائیں تب نفس بھی اللہ سے بڑا ہو جائے، تب انسانی خواہشات بھی اللہ سے بڑی ہو جائیں۔ اللہ اکبر کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، اب میں سرنڈر کرتا ہوں، اب تیرے آگے ہر چیز کو سرنڈر کیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نعرہ تو لگا دیا، تکبیرات تو پڑھ لی، ان 10 دنوں کا فلسفہ تو سمجھ لیا کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ کہہ تو دیا، لیکن جب خواہشات کو قربان کرنے کی باری آئی، جب نفس کو قربان کرنے کی باری آئی، تب موبائل پہ بیٹھا یوٹیوب میں گندے پروگرام بھی دیکھ رہا ہے، فیس بک کے اوپر گندی ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہے، اور جو چیز چاہے تنہائی میں کرتا جا رہا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ تو نے دیکھا ہے ایسے بندے کو جس نے خواہش نفس کو اپنا رب بنا لیا اور رب سے بھی بڑا بنا لیا۔ میرے بھائیو، جو بندہ اللہ کو بڑا مانتا ہے پھر اس بڑے کی مانتا بھی ہے۔ یہ کیا عجیب فلسفہ ہے؟ اللہ تو بڑا ہے لیکن خواہش میری زیادہ مضبوط ہے، اللہ تو بڑا ہے لیکن میں اپنے نفس کے مطابق فیصلے کروں گا، اللہ تو بڑا ہے، کاروبار میری مرضی کا ہوگا، اللہ تو بڑا ہے، سیاست میں انتخاب میری مرضی کا ہوگا، اللہ تو بڑا ہے، معاشرے میں انتخاب میری مرضی کا ہوگا۔ یہ اللہ کی بڑائی نہیں ہے۔ اور معزز سامعین گرامی قدر، ہم نے سیرت میں ایک باب شروع کیا تھا، انشاءاللہ اس کو عید کے بعد بیان کریں گے، موضوع کے ساتھ بڑی مطابقت رکھتا ہے، لیکن آج کے دن بہت سے ساتھیوں اور بھائیوں نے چونکہ سوالات بہت زیادہ کیے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی اللہ کے فضل و کرم سے قربانی کی آمد ہے، آپ نے یہ جو دن رہ گئے ہیں ان میں تکبیرات کو اللہ اکبر کو بلند آواز سے چلتے پھرتے بازاروں میں صحابہ نکل جایا کرتے تھے کہ لوگ غافل نہ ہو جائیں، بازاروں میں چلتے چلتے اونچی آواز میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے کہ لوگوں کو یاد آ جائے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کو کثرت سے پڑھنا وجہ یہ اپنے لیے ہے، یہ تمہارا فائدہ ہے، اللہ کی تو بڑائی انسان حقیقت میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح حدیث کے بعد حدیثیں آپ کے سامنے رکھ کے مسائل کی طرف آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، جو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اس نے 100 اونٹ اللہ کی راستے میں قربان کر دیے۔ بتائیں کتنا مشکل کام ہے؟ مشکل؟ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا مشکل ہے؟ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 100 اونٹ قربان کرنے کا اجر ہے۔ اور دوسری حدیث کے جو المہانی کی حدیث ہے اس میں الفاظ کے ہیں 100 قلادہ پہنے ہوئے اونٹ اللہ کے راستے میں دینے کا اجر و ثواب ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے، اللہ اکبر کہنے سے۔ اور آپ نے نماز کے جتنے فضائل نماز کے وظائف کے سنے ہیں، تسبیح فاطمہ کے، اس کے اندر 33 مرتبہ کیا ہے اللہ اکبر۔ اس اللہ اکبر کی وجہ سے بعض محدثین مفسرین نے لکھا، اس تکبیرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کو یہ فضیلت دی۔ اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ کیا ملانا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھیں گے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے، معاف ہو جائیں گے۔ بتائیے کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت